بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بے حد خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی سب سے پیاری تھی۔ سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے حد پیار تھا۔ وہ بس ڈرتا تھا کہیں اسے کوئی چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کا ہار دیا۔ پھر وہ دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے جواب دیا، بابا میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر خوش ہوا اور اسے بہت سی سونے کی اشرفیاں دی۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بہت غصہ آیا۔ نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے، یہ مجھے اتنا پیار کرتی ہے۔ تو پھر سوداگر نے اسے بہت ڈانٹا اور غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے ایک دن تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اس گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا لگی اور وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے روتے ہوئے نکل گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ایک اور گھاس کا لباس بنا کر پہن لیا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے پاس جا کر رکی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی، سنو مجھے کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ نہیں بی بی، ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے، جاؤ یہاں سے۔ لڑکی ناراض ہوئی لیکن پھر سے اصرار کرنے لگی، دیکھو مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی تو کام ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی انکار کرتے تو ایک باورچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی، اسے لڑکی پر بہت ترس آیا، اس لیے اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے اس کے سونے کی جگہ بھی بتا دی جہاں اور بھی عورتیں تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام تو نہیں معلوم تھا، تو اس کا گھاس کال والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام گھسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل ہوئی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کرنے والا ہے، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگی۔ جب تقریب کا دن آیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر سب اسے آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھسیاری اٹھی، اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور پھر اس تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھیں۔ ہر کوئی تعجب میں تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ شہزادہ نے پوری تقریب گھسیاری کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ شہزادہ نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر گھسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا، تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا، وہ سارا وقت اسی کے ساتھ رہا۔ گھسیاری بظاہر اداس سی ہوئی، ہاں کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے پھر ایک تقریب رکھی۔ اس بار بھی گھسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دی
تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ محل میں واپس آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی چھوٹی سی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اپنے باپ سے لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے۔ اس بار کھسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ شہزادہ کو کھسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا تاکہ اس کا پتہ کس سے اور کیسے کرے۔ ایک دن شہزادہ نے محل کے ملازموں سے ساگودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ کھسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود ساگودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ کھسیاری نے ساگودانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی ساگودانے میں ڈال دی۔ شہزادہ میز پر بیٹھا ساگودانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلوایا۔ ملازمین نے بتایا یہ ساگودانہ کھسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر کھسیاری کو بلوایا گیا لیکن شہزادہ کھسیاری کو پہچان نہ سکا۔ کھسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے نے اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا یہ وہی لڑکی ہے جو تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دل ہار بیٹھا ہے۔ پھر کھسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو بتایا کہ وہ کس طرح اس محل میں پہنچ گئی۔ شہزادے نے کھسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور پھر دونوں کی شادی کروا دی گئی اور شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیداروں کو بلوایا گیا کہ بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز پر ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہے ہی نہیں۔ کھسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا اس میں تو نمک ہے ہی نہیں۔ بادشاہ ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا کیا ہو گیا سوداگر صاحب، نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا جناب آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا کہ کھانے میں نمک نہ ہو تو چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے۔ بظاہر اسے کھانے میں کتنے ہی قیمتی مسالے کیوں نہ ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے کھسیاری کو بلوایا اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافی مانگتا رہا۔